السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نئے آنے والے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین کرام، افسوسناک جو ہے وہ خبر ہے اور جہانگیر ترین کے گھر جو ہے وہ اس وقت قیامت برپا ہو گئی ہے اور شدید اس وقت جہانگیر ترین جو ہے وہ دکھ میں ہے اور ایک پارٹی اجلاس سے ان کو اٹھ کر جانا پڑا جب ان کو یہ خبر ملی۔ ناظرین کرام، جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین جو ہے انہوں نے خودکشی کر لی ہے اور خودکشی انہوں نے جو ہے وہ سر میں گولی مار کر کی ہے۔ اب انہوں نے ایک تحریر بھی چھوڑی ہے اور اس تحریر میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے، جس بیماری کی وجہ سے انہوں نے یہ خودکشی کی ہے، اور وہ بیماری کا ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کہ وہ کون سی بیماری ہے، کیونکہ ان کے دوستوں نے بھی تھا کہ یہ لاتعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کو کون سی بیماری جو ہے وہ لاحق تھی، کون سا مرض جو ہے وہ لاحق تھا۔ تو یہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ کہنے کا ایک نہایت ہی افسوسناک اور خبر ہے جہانگیر ترین کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے۔ اور یہ عالمگیر ترین جو ہے، آپ کو پتا ملتان سلطان کے یہ آنر تھے اور 63 سال کی ان کی عمر تھی اور غیر شادی شدہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی منگنی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے اب ان کی کوئی دسمبر میں جا کر کے جو ہے وہ شادی ہونی تھی، اور اب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تمام ذرائع نے جو ہے اس کی تصدیق کر دی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دی۔ یہ بزنس مین تھے، بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ مرحوم شمیم اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام کے ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ملتان سلطان کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، اور بہت بڑا پانی کا ایک پلانٹ جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان کا پانی کا صاف کرنے والا پلانٹ جو ہے وہ اس کو رن کر رہے تھے، اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے بیچلر تھے، بہت بڑے بزنس مین جو ہے وہ یہ تھے۔ تو یہ بہت افسوسناک جو ہے وہ خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک تو یہ خبر ہے، اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں اور ہر جگہ پہ اتنی ہی خبر ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، اون چودھری صاحب نے جو ہے وہ آج ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے تحریک انصاف کے خلاف، اور انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے، اور زیادتی حیثیت میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے جو ہیں وہ مشیر اور استحکام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے زیادتی حیثیت میں کہ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے، اور پٹیشن انہوں نے دائر کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ریاست اور پی ٹی آئی پر ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف صرف گرمیوں کا الزام انہوں نے عائد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف قانون انہوں نے کہا کہ درخواست میں انہوں نے لکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف قانون سرگرمیوں کو پابندی کے لیے جواز بنایا گیا، اور انہوں نے اس میں استطاع کیا کہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے قومی اداروں اور شہدا کی یادگاروں پر حملوں کے باعث پابندی عائد کی جائے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگائی جائے۔ پابندی کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے، اور دوسری جانب ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فواد چودھری جو ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کے آپ کو پتا ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں پہلے بھی ان کے جاری کیے گئے تھے، اور 5 رکنی چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی، جس میں فواد چودھری کے معاون وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور کیس ملتوی کرنے کی درخواست کی، اور دوران سماعت اسلام آباد پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ میں فواد چودھری کے وارنٹ کی تعمیل کے لیے ان کی رہائش گاہ گیا، جہاں ان کے بھائی فیصل چودھری ملے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں، وہ ہمیں بھی نہیں ملے، اور ممبر الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ کیا فواد چودھری آئے ہیں، وہ نہ خود آئے نہ ہی سسنا کی کوئی درخواست دی، جس پر معاون وکیل نے جواب دیا کہ ہائی کورٹ میں آج وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دینے ہیں اور کیس ملتوی کر دیں، کیونکہ ہائی کورٹ 1-2 دن میں فیصلہ کر دے گا۔ تو الیکشن کمیشن کے معاون وکیل فواد چودھری کی جانب سے کی گئی استدعا مسترد کر دی، اور توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ایک تو یہ خبر ہے ناظرین کرام، اور اس کے اوپر میں اگر انالیسس کروں تو میرا خیال ہے فواد چودھری کھل کر کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑے تھوڑے جھٹکے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا کھل کے ذرا آئیں، کپتان کے سامنے میدان میں اتریں، پھر یہ آپ کا جو ہے وہ ہاتھ کھولا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کا جو ہے ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور تھانہ ترنول مقدمے میں جو ہے وہ ان کی سماعت ہوئی ہے،
اور اس میں ان کی جو ہے وہ 13 جولائی تک ان کی عبوری ضمانت میں توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ایک خبر ناظرین اکرام یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام مختلف چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے